اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں میں کسانوں کو ایک خردرو جڑی بوٹی نے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ زہریلی گاجر بوٹی یا پارتھینیم ان کی فصلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ جو گاجر بوٹی ہے نا جی، یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ زہریلی ہے۔ یہ ہماری مطلب ہے کہ فصلوں کو تو تباہ کر رہی ہے، اور خاص کر کے یہ زمین کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے نا خطرناک ہے۔ زمین کے لیے اتنی خطرناک ہے کہ ایک دفعہ یہ مطلب ہے کہ زمین میں ہو جائے تو آپ کوئی چیز بھی آپ کاشتکاری کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سے ایک عجیب سی چیز پیدا ہوتی ہے، خدا جانے اس کے اندر کون سی مطلب وائرس ہے۔ یقین کریں کہ مطلب مال مویشی تک بھی جو ہے نا یہ خطرناک ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ تا جون 2024 کے درمیان تقریباً 86 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہوئے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ پارتھینیم پاکستان میں اس مسئلے کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ ایک پلانٹ سے 10 سے 15 ہزار سیڈ بنتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں وہ اگلے سیزن میں اس سے کتنے پودے آگے نکل آتے ہیں۔ تو یہ اگر کراپ میں موجود ہو تو آپ کی جو پیداوار ہے وہ 30 سے 40% افیکٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں کے بعد پارتھینیم اب شہروں میں بھی نظر آتی ہے، اور شہروں میں مختلف اقسام کی الرجیز کا بھی سبب بن رہی ہے۔ پارتھینیم سے آپ کو آنکھوں کی الرجی ہو سکتی ہے، جس سے آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کا لال ہو جانا۔ نمبر 2، ناک کی الرجی ہو سکتی ہے، جس سے چھینکیں آنا، ناک سے پانی بہنا۔ اور پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو، اگر اس کے پتے یا اس کے جو پولن ہیں وہ ڈائریکٹ اگر آپ کی سکن میں یا جلد میں ٹچ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہو سکتا ہے، جس سے وجہ سے خارش ہو سکتی ہے، دانے نکل سکتے ہیں، جسم لال ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے ہو سکتی ہیں۔ شہروں میں اس بوٹی کا استعمال گلدستوں، گجروں اور پھولوں کے زیور میں بھی کیا جا رہا ہے۔ دکانداروں کے مطابق انہیں یہ بآسانی دستیاب ہے، اور خریدار گلاب کے ساتھ اس کا سفید رنگ پسند کرتے ہیں۔ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بیبی بریتھ نامی پھول کے متبادل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے بیبی بریتھ باہر کا بہت مہنگا ہے، اور ہم پاکستانی جو سے یوز کر رہے ہیں، تو اس کا جو صحیح ہے کہ ہم توڑ کے لاتے ہیں اور فارم ہاؤس سے اپنے سے، تو اس کے ساتھ خارش ہوتی ہے، پھر بھی ہم توڑ کے لاتے ہیں کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اس لیے ہم پاکستانی بھی یوز کر رہے ہیں۔ پارتھینیم کے بارے میں آگاہی اور اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے سینٹر فار ایگریکلچر اینڈ بائیو سائنس انٹرنیشنل میں کام کیا جا رہا ہے۔ کیبی نے اس پودے کو مینیج کرنے کے لیے، اس زہریلی جڑی بوٹی کو مینیج کرنے کے لیے 2017 سے کام کرنا شروع کیا۔ ہم لوگوں نے ایک اسٹیک ہولڈر کی ورکشاپ بلائی، جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل ایکسپرٹس کو بلایا گیا، اور اس کی مینجمنٹ کے اوپر ایک پورا پلان ڈیولپ کیا گیا۔ یہ پلان شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا۔ شارٹ ٹرم کے لیے ہم نے امیڈیٹلی اویئرنیس کیمپین کا ارینج کیا، جس میں ہم نے مختلف زرعی محکمہ جات، خاص طور پہ توسیعی محکمہ زراعت توسیع اور ایگریکلچر یونیورسٹیز، ان کے اسٹوڈنٹس، ان سب کو انگیج کیا گیا۔ تھوڑا سا میڈیم ٹرم کے حوالے سے ان کی مختلف ویڈیوز، شارٹ کلپس اور سوشل میڈیا کو انگیج کیا گیا، اور اس میں ہم نے اس پروگرام کو رن کیا۔ لانگ ٹرم کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے کام شروع کیا وہ تھا اس کا آٹومیٹک یا خود کار طریقہ کنٹرول، بایولوجیکل کنٹرول کے ذریعے۔ پارتھینیم کے مسئلے کے طویل المدتی حل کے لیے ساؤتھ افریقہ سے ایک اسٹیم بورنگ ویول یعنی پودوں کو کھانے والا ایک کیڑا امپورٹ کیا گیا ہے، اور اسے بایو کنٹرول ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ امپورٹ ہم لوگوں نے 2019 میں کی تھی، اور ہمیں ریلیزنگ کی اجازت 2022 کے شروع میں ملی، اور ہم لوگوں نے 2022 سے ابھی ہم اس کو ریلیز کر رہے ہیں مختلف علاقہ جات میں۔ ہم نے 2 اور بایو کنٹرول ایجنٹ سلیکٹ کیے ہیں، جو کہ ہم لوگ ابھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا سے امپورٹ کریں گے۔ پارتھینیم زرعی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے، اور اس سے انسانی صحت اور ماحول پر بھی مؤثر اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں آگاہی پھیلانے اور مؤثر حکمت عملی سے اس مسئلے کا حل ممکن ہے۔